کہ اللہ کی بارگاہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا وہ ماں باپ کی نافرمانی بتایا گیا۔ اچھا، اللہ کریم نے جہاں اپنی اطاعت کا بیان کیا ہے، اپنی فرما برداری کا بیان کیا، کئی جگہوں پر اس کے فوراً بعد ماں باپ کی فرما برداری کا بیان کیا۔ تو علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق حقیقی ہے، حقیقی معنوں میں پیدا کرنے والا رب ہے، اور والدین جو ہیں وہ سبب بنے کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے۔ تو خالق حقیقی کی عبادت پہلے ہے، خالق حقیقی کا شکر ادا کرنا پہلے ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ماں باپ کا احسان مانو، ماں باپ کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو۔ بالکل اسی طرح خالق حقیقی کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ٹھہرا ہے، اس کے بعد بڑا گناہ ٹھہرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا۔ میں آپ کو آپ کی شریعت بتا رہا ہوں کہ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اچھا، اس زمانے میں تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا نا، اس زمانے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، جبھی تو یہ سوال کیا گیا کہ حضور کوئی والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اب ادھر غور سے سمجھیے گا بات کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں تو ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی دے۔ آج تو ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ کو ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہوتے نا، دوستوں میں بیٹھ کے دے رہے ہوتے، میرا تو باپ ہے ہی ایسا ہے، میری ماں تو ہے ہی ایسی، استغفر اللہ۔ اس کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو نبی پاک نے ایک دوسری انداز بیان کیا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیں۔ آج ایسا ہو رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، شوق سے دیتے ہیں، پھر دوسرے تمہاری ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے کہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کو گالی پڑ رہی ہے، میرے والد کو گالی پڑ رہی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ماں قبر میں ہوگی اور تمہارے دوست تمہاری ماں کو گالی دے رہے تمہاری وجہ سے۔ ہونا کیا چاہیے کہ لوگ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف کریں کہ یار بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا، کیا تربیت کی ہے اس کے والد نے۔ میں کام ایسے کروں دنیا میں کہ لوگ میرے مرے ہوئے ماں باپ کی تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یار کیا والد تھا جس نے ایسا بیٹا بنایا، کیسی ماں تھی جس نے ایسے بیٹے کو تربیت کی۔ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ نے تربیت کیسی کی اس کی طرف، ایسا بدماش، ایسا بدتمیز، ایسا جھگڑالو، اتنا تکلیف پہنچانے والا۔ وہ بچہ سوچے کہ تم نے زندگی میں بھی ماں باپ کو خوش نہیں کیا اور ماں باپ کی عزت بھی تم نے مرنے کے بعد بھی برباد کی، یعنی گویا ان کی روح کو قبر میں بھی تم نے تکلیف پہنچائی۔ خوددارا زندگی ایسی گزارو کہ لوگ کم از کم مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں، میری وجہ سے کوئی میرے ماں باپ کو برا بھلا، ارے مجھے برا بھلا کہہ لیں، میرے ماں باپ کو تو نہ کہے نا۔ یہ فکر ہونی چاہیے، میرا اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے